أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز پر جشن رمضان میں. اور میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں کہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں. ہم نے آپ کو افطاری میں بھی ہم بتا دیتے ہیں اور سحری میں بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سوال دیں گے، اس کا جواب دینے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے اور آپ انعامات حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنے گیسٹ سے آپ کو ملواتی ہوئی چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں آغا صاحب. السلام علیکم آغا صاحب، کیسے ہیں آغا صاحب؟ میرے رب کا بہت کرم ہے اور 8واں روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سننے والوں کو یہ روزہ مبارک کرے. 8ویں سحری ہے جی الحمدللہ، ہم عشرہ رحمت میں ہیں. بالکل. اور ہمارے ساتھ ہمارے آج سے جو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہم خوش نصیب ہیں. میں تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں 3 ایسے نعت خواں کے ساتھ سحری افطاری کر رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ساتھ ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. 8واں روزہ رمضان آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کو مبارک. اور ہماری پیاری سی ڈاکٹر رابعہ، کیسی ہیں رابعہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور رابعہ جو ہیں وہ جنرل فزیشین بھی ہیں اور سونولوجسٹ بھی ہیں. جی رابعہ، یہ دونوں بالکل بالکل جی بالکل. رابعہ، روزے صحیح چل رہے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے چل رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں مطلب دنیا اور دین دونوں چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے اس مہینے میں بیلنس چل رہا ہوتا ہے، کوشش تو کرتے ہیں کہ پورا سال ہی کریں
لیکن اس مہینے میں اور ذرا ہمارے زیادہ ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں لیکن وہ یہاں موجود نہیں، لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے اور بہت مشہور معروف اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ شکریہ جی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم آغا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ روزانہ کے معمول کے مطابق ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں اور اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک مضمون کے تحت ہم اپنی ڈسکشنز کو کریں تاکہ ہم بہت ساری چیزیں لوگوں تک ٹرانسفر کر سکیں، جی، ان عالموں کو بلا کر کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کون سی نمازیں ہیں جو منہ پر مار دی جائیں گی؟ قرآن کریم کے حکم کے مطابق وہ کون سی نمازیں ہیں جو منہ پر مار دی اور جائیں یہ گی؟ ہمارا سوال بھی، ہمارے ویورز کا پہلا سوال۔ سوال بھی، اور اسی کے ساتھ ہم تلاوت بھی سنیں گے۔ تو تلاوت کا شرف حاصل کریں گے جناب فصیح الدین سہروردی صاحب، جو آج کی تلاوت کلام پاک فرمائیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اس سورت مبارکہ کا ترجمہ: کیا تم نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ہم ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ابتسام صاحب بھی ہیں لاہور اسٹوڈیو میں، ان سے بھی ہم سوالات کریں گے اور آپ تک صحیح انفارمیشن لے کے آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز پر۔ میں اپنا سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں اپنے ویورز کے لیے۔ المعون کی جو آپ نے یہ تلاوت ابھی سنی، یہ اس سورہ میں کتنی آیات ہیں؟ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کال کر کے۔ آپ کے اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے اور آپ ہمیں جب کال کریں گے، پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور انعامات آپ لوگوں کے لیے ہیں، لیکن اپنی جو فرمائش ہوتی ہے وہ ذرا گریز کریں پلیز۔ میں اپنی مرضی سے دل کھول کے گفٹ دوں گی۔ مدر کیئر کی طرف سے ہے، کوئس کی طرف سے ہے، شان فوڈز کی طرف سے ہے، جیری فوڈز کی طرف سے ہے، وائٹل ٹی کی طرف سے ہے، کیوں موبائل بھی ہے، لیکن ذرا کیوں موبائل پہ کم زور دیں۔ جی، ہمارے ساتھ ابتسام صاحب لاہور اسٹوڈیو میں ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہوں گی۔ ابتسام صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے جی۔ جی، ابھی آپ نے جو تلاوت سنی اور اس کا مفہوم بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے، مجھے یہ بتائیے یہ جو نمازیں مار دی جائیں گی منہ پہ، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہمیں ذرا پلیز بتائیے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ مجید کون سی نمازیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورہ ماعون کو ایک مقام پہ جو ڈسکس کیا، اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے
فویل للمصلین الذین هم من صلاتہم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے اس کی اسپرٹ سے اور ان کی ادائیگی کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں مقرر کی ہیں ان سے غافل ہیں۔ اس بات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کو ادا نہیں کر رہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نمازی کہیں، لوگ میں پرہیزگار کہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پر نماز کس لیے تھی؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ نماز تو اس لیے تھی کہ انسان اپنے آپ کو پاک بنائے، صاف بنائے، اللہ کا ذکر کرے اور الٹیمیٹلی نماز کو ادا کرے۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کامیاب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ نمازیں ادا کرنے کے باوجود بندہ اس لیے ناکام ہو رہا ہے کہ وہ نمازیں تو ادا کرتا ہے لیکن اس کا فوکس یا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھلانا ہے۔ حدیث پاک میں ایسی نمازوں کا ذکر بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک مجاہد کو، ایک قرآن کے قاری کو اور ایک بہت بڑے سخی کو جو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ تینوں بہت بڑے نیکی کے کام ہیں۔ وجہ یہ ہوگی کہ سخی آدمی نے سخاوت جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو یہ کیا لیا گیا ہے۔ مجاہد نے جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی بجائے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو یہ کیا لیا گیا ہے۔ تو قاری کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا کتنی بڑی ایک اعمال صالحہ میں سے ایک بنیادی نیکی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ شخص بہترین آدمی ہے جو لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے اور خود بھی سیکھتا ہے۔ لیکن چونکہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت نہیں کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کا اجر دینے کی بجائے اس کو جہنم میں اوندے منہ پھینک دیں گے۔ اسی حقیقت کا ذکر اللہ نے سورہ غاشیہ میں بھی کیا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ اس دن بہت زیادہ اعمال کرنے والے لوگ جو اعمال کر کے تھک چکے ہوں گے ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی نیت جو تھی اس میں خلوص نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ بنیادی طور پہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو بنیاد ہے وہ سنسیریٹی ہے، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ وہ طریقہ جو اسوہ رسول کے مطابق ہو۔ ٹھیک، ابتسام صاحب، آغا صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی ابتسام صاحب، جو میرا سوال ہے، جس طرح آپ نے آخر میں جو جملہ فرمایا وہ اس میں میرے سوال کا جواب وہی تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ اعمال کی قیمت اللہ رب العزت کے قریب کم ہے، بنیادی طور پر جو عمل ہے اس کے پیچھے نیت کا دخل سب سے زیادہ ہے۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات کی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے احسن عمل کون کر رہا ہے، اور احسن عمل کی دو بنیادیں، دو گراؤنڈز ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ اسوہ رسالت کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں لیکن ان کا طریقہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کے ریلیجن اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طریقہ تو آپ کا فالو کرتے ہیں لیکن ان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی، لوگوں سے وہ اس کا جو ہے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں بنیادیں جب تک ہمارے اعمال میں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول نہیں کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور کوٹ کروں گا، نبی علیہ السلام نے گھوڑے کا ذکر کیا ہے۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو باعث اجر ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو باعث غضب ہے، اور ایک گھوڑا اپنے پردے والا گھوڑا قرار دیا ہے۔ باعث اجر گھوڑا وہ ہے جو راہ خدا میں چلتا ہے، اس کے اوپر تبلیغ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے نکالا جاتا ہے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اسی طرح جس وقت سفر کرتا ہے تو اس کے مالک کو اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور ایک گھوڑا جو غرور کے لیے رکھا گیا جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کے اندر احساس کمتری کو پیدا کیا جائے یا اپنے اسٹیٹس کی بلندی کا اظہار کیا جائے۔ تو ایسے شخص کے جو ہے ایسا گھوڑا رکھنے والا جو اس کا مالک ہے اس کو اس کے کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، گھوڑے کے قدم اٹھانے کے ساتھ اسے غضب ہوتا ہے۔ تیسرا گھوڑا جیسا پردے کا گھوڑا قرار دیا گیا وہ گھوڑا ہے جو ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو اللہ نمازوں کو قبول کریں گے، اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اچھا، ایک سوال نماز سے ہی میں کرنا چاہوں گی آپ سے ابتسام صاحب کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بڑی دیر نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی اب بہت دیر نماز پڑھتے ہیں۔ اس دن ہم قاری وحید صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بڑی پیاری بات مجھے بتائی اور میں چاہتی ہوں آپ بھی اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہو، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ بیٹھا ہے کسی بات کرنے کے لیے، تو اس نماز کو آپ مختصر کریں، یعنی کہ اپنے جو فرض ہیں وہ ادا کریں، لیکن اس کو لمبا، لوگ ہمارے یہاں کوشش کرتے ہیں کہ لمبی سے لمبی نمازوں کے اگلا دیکھ لے جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس پہ تھوڑی بات پلیز کریں۔ دیکھیں جی، بنیادی طور بات ہے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے قدور صحابی ہیں اور ان کا بڑا رتبہ ہے صحابہ کرام میں سے علم اور عمل کے اعتبار سے۔ تو اپنی قوم کے لوگوں کو بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ ان میں کئی عورتیں شامل تھیں اور کئی بچے شامل تھے جن کو کئی مرتبہ اس نماز کی وجہ سے ایک دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
تو نبی علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ ان کو انکریج کرتے آپ نے فرمایا انتا فتان، کہ معاذ کا تم فتنے والی بات میں ڈالنا چاہتے ہو لوگوں کو کہ بجائے ان کو دین سے رغبت ہو ان کے دل میں دین کی کراہت پیدا ہو جائے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہاں جہاں پہ آپ نے ان کی لمبی نماز کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ان کو تلقین کی آپ درمیانی نماز ادا کریں، وہیں پہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اعمال اصل میں اللہ تعالیٰ کو وہ قبول ہیں کہ انسان خفیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اعمال کرے۔ جبھی تمام نمازوں تہجد کا مقام انتہائی زیادہ رکھا گیا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر انسان نے لمبی نماز پڑھنی ہے اسے مجلسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، اسے مہمانوں کے سامنے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، آنسو گرائے، لمبا قیام کرے، اس کے اندر لمبی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اپنی ذات سے ریاکاری دور کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعمال کو حلوت میں بھی کرے اور جلوت میں بھی کرے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو صبح و شام خرچتے ہیں، کہ صبح کا مقصد ہے لوگوں کو ترغیب دینا اور راتوں کا مقصد یہ ہے خالص اللہ اکیلے کو دکھانا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کا اجر دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف بھی دور کر دے گا اور ان کے غم بھی دور کر دے گا۔ گویا ڈپریشن اور انگزائٹی کا علاج یہ ہے کہ انسان خلوص سے اپنے اعمال کو انجام دے۔ سرکار ایک چھوٹی سی بات آپ سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وارکعوا مع الراکعین، یہ بنیادی طور پر اس قرآن کی ہمیں ہدایت ہے، اس کے پیچھے نیتوں کا کیا دخل ہے اور کیا نیتوں کی خرابی وہی چیز ہے جس کے بنیاد پر آج یہ فرمایا گیا کہ وہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی؟ کیا اس کا کوئی لنک ہے؟ اس کا بنیادی طور پہ یہ لنک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا داعیہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مبارکہ کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جب رکوع کر رہا ہوگا تو دکھلاوے والی بات اس کے دل میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ رکوع کرنے کا اس لیے اہتمام کر رہا ہوگا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کرنے کا اظہار کر رہا ہے اور جو مسلمانوں کی اجتماعی ایکٹیویٹی ہے اسے پیچھے نہیں رہ رہا۔ لیکن اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ یا داعیہ نہیں ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اس کے دل میں جذبہ نہیں ہوگا تو ایسے عالم میں جب بھی وہ نماز کے لیے آئے گا تو وہ صرف اور صرف باجماعت نماز پڑھے گا، گھر کے اندر نماز کا کوئی حصہ نہیں ادا کرے گا اور نفل نماز سے وہ اجتناب کرے گا، اور اسے کھڑا بھی ہونا پڑے تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو بڑی اہمیت دی ہے کہ انسان جس وقت اکیلا خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو خدا نہ خواستہ کسی اگر اس کی نیت میں کوئی ریاکاری والا پہلو آ بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلو کو یا نظر انداز بھی کر دیتے ہیں اور معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ بہت عمدہ بات اور بڑی مکمل بات آپ نے فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ رکوع کرنے والی بات، لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے والی بات ہے، اس میں کہیں ریاکاری آ سکتی ہے لیکن تہجد میں ریاکاری نہیں آ سکتی، اور اسلام ریاکاری کے خلاف ہے، اور اسلام ریاکاری کے لیے کہیں پر یہ جملہ بھی میں نے پڑھا کہ جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے کفر کیا۔ بالکل بالکل آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے؟ یہ بالکل یہ جو ریاکاری شرک اصغر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبھی گھروں کے اندر نمازوں کو ادا کرنے کی اجازت دی ہے، وگرنہ مسلمان مرد کی اصل نماز تو مسجد میں تھی، جو گھروں میں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے فی بیوت اذن اللہ۔ اللہ نے اس اجازت کے پیچھے یہی غرض و غایت رکھی ہے کہ انسان جس وقت خلوت میں ہوگا، جب پوری کی پوری سوسائٹی سے ڈیٹیچ ہو کے گھر میں آئے گا، پھر اللہ کا ذکر کرے گا تو گویا وہ اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کرے گا، اللہ میرا جذبہ جس طرح جماعت میں تھا وہی جذبہ میرا گھر میں ہے، یا جو جذبہ میرا گھر میں تھا وہی جذبہ میرا جماعت میں ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے سری اور اعلانیہ عبادات کا حکم دیا ہے۔ سری عبادات خالص اللہ کو دکھلانے کے لیے، اور اعلانیہ عبادات جماعت سے اپنے آپ کو افیلیٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں دونوں کام کرنے چاہیے، لیکن نیت جو الٹیمیٹلی یہی رکھنی چاہیے واخلصوا دینہم للہ، کہ ہماری نیت یہ ہو ہم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے مخلوق کو دکھانے کا کوئی شائبہ پیدا ہو گیا، کوئی داعیہ پیدا ہو گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے اعمال کو خود برباد کر لی ہے اور پھر ہم نماز سے غافل ہو گئے ہیں۔ اگر وہ نماز جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جائے یا پیغمبر دماء علیہ السلام کی سنت نبوی شریف کے مطابق ادا کی جائے، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی سے بھی روکے گی اور برے کاموں سے بھی روکے گی۔ آج کل ہماری نماز جو ہمیں فحاشی اور برے کاموں سے اگر نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہماری نماز دکھلاوے والی نماز ہے، اگر وہ روک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز جو خلوص نیت کے ساتھ ہے۔ ہم عبادتاً نماز پڑھے ہیں یا عادتاً، اگر عادتاً پڑھے ہیں تو اس کے ایفیکٹ ہماری لائف میں نہیں آئیں گے، اور اگر عبادتاً پڑھ رہے ہیں تو پوری کی پوری لائف جو اس سے جو ہے متاثر ہوگی۔ جی بالکل۔ کیا عبادات کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھوں
کہ عبادات محض عبادات ہی ہیں یا کہیں معاملات کا بھی دخل اس کے اندر ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ یہ بات کرتے ہیں عبادات، محض عبادات اور معاملات، میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب آپ معاملات کو انجام دیتے ہیں تو وہ دین کا حصہ ضرور ہے، لیکن معاملات کو جب آپ عبادات کے ساتھ پلس کرتے ہیں تو مل کے پورا دین بنتا ہے۔ دین صرف عبادات کے اوپر مشتمل ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین میں معاملات بھی شامل ہیں، لیکن عبادات اپنی انفرادی حیثیت کے اندر عبادات الگ ہیں، اور بعض ایسے اعمال ضرور ہے کہ جن کے اندر معاملات کرنے کے باوجود بھی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ جس طرح اگر ایک تاجر پیشہ آدمی ہے، ایمانداری سے تجارت کر رہا ہے، سود سے بچ رہا ہے، رشوت سے بچ رہا ہے، ملاوٹ سے بچ رہا ہے، تو اس کی اس ایکٹیویٹی میں جو کہ خالصاً معاملات سے متعلق ایکٹیویٹی ہے اس کو عبادت کا اجر بھی ملے گا۔ لیکن بعض عبادات اپنی پوری حیثیت کے اندر انفرادی طور پہ عبادات ہے، مثلا نماز جو ہے اس کا معاملات کے ساتھ جو ہے تعلق تو ضرور ہے لیکن وہ خالص عبادت ہے، روزہ جو ہے وہ خالص عبادت ہے، اگرچہ ان کے ایفیکٹس انسان کے جسم پہ یا اس کی روح پہ یا اس کی ایکٹیویٹی پہ ضرور مرتب ہوتے ہیں اور وہ معاملات میں بھی اپنا رنگ دکھاتے ہیں، لیکن یہ اپنی ذاتی حیثیت میں معاملات سے الگ چیزیں ہیں اور یہ خالصتاً عبادات ہیں۔ یقیناً، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہمارے ساتھ کالر تھے، اب شاید نہیں ہے ہمارے ساتھ کالر۔ ابتسام صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک جگہ کہا جاتا ہے جو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے، آپ کو غلط کام سے بچاتی ہے، اور آپ کا جو دھیان ہوتا ہے وہ کبھی بھی بٹتا نہیں ہے۔ اب اگر ایک انسان 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی غلط کام کی طرف جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر یہ بات پھر اپنے معمولات کا، اپنے معاملات کا، اپنے روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نماز کی اسپرٹ کو اور اس کی جو اصل روح ہے اس کو پانے میں کامیاب ہوا کہ نہیں۔ آئے یہ کہ وہ نماز کے ترجمے کو بھی سمجھتا ہے کہ نہیں، وہ نماز کے اندر جو اللہ کی حمد کی بات کو بھی سمجھتا ہے کہ نہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی اوپر بھی غور و فکر کرتا ہے کہ نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ برائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جو آپ کا پورا پیمانہ اس کو پورا تول لو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے گا سورہ فاتحہ کے بعد، ان آیات کے مفہوم پہ غور کرے گا، تو الٹیمیٹلی ان آیات کے اثرات اس کے جسم کے اوپر، اس کی سوچ، اس کی فکر کے اوپر مرتب ہوں گے، اس کے دل پہ مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر وہ فر پڑھ رہا ہے لفظوں کو، یعنی کہ وہ صرف اور صرف ایک روٹین کے تحت جن کو ادا کر رہا ہے، ان کو رٹے کے انداز میں چلا رہا ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ نہیں سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ نماز اس کی زندگی کو گائیڈ کرنے کا باعث نہیں بنے گی۔ ابتسام صاحب، آپ کو ہم یہیں پہ رہیے گا، ہم دوبارہ آپ سے اسی بات پہ بات کریں گے، کنٹینیو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے تو ہم بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلاتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، جے بوٹی لائی بے
بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں پہ حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا سبحان اللہ. بہت شکریہ. نہیں خوبصورت, بہت ہی خوبصورت. ہمارے ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی عمران صاحب. السلام علیکم. کیسے عمران صاحب؟ 8واں روزہ ماشاءاللہ سے بہت بہت مبارک ہو. 8واں روزہ ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا روزہ کا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں آغا صاحب. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فائزہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام بہت ہی زیادہ اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ہاں, آپ کے نعت خوان بھی بہت اچھا ہے. مجھے ان سے ایک نعت سننی ہے. ہاں پلیز بتائیے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. کون سی؟ میں تو پنجتن کا غلام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل سنائیں. اور آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. جی پلیز بتائیے. 7 آیات ہیں سورہ ماؤن. بالکل درست, بالکل درست. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو دنیا نیوز کی طرف سے اور میں آپ کو دے دیتی ہوں کوئز کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر. ٹھیک ہے چلیں, آئی تھنک ہم ایسا کرتے ہیں, پہلا سوال کیونکہ ہو گیا ہے جی تو ہم دوسرا سوال لوگوں کے لیے فلوٹ کر دیتے ہیں. ہمارا دوسرا سوال ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم قرآن کریم کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ ٹھیک. نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم قرآن کریم کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے. ہمارے کوئی بھی کالر اس کا جواب دیں گے تو پھر آمنہ ان کے لیے گفٹ ہیمپر کا انتظام کریں گی. ہمارے ساتھ ایک سوال, ابتسام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتی عمران صاحب بھی ہیں, تو میں سوال کرنا چاہوں گی ابتسام صاحب سے کہ مجھے ایک آپ سے, آپ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ضرور میں آن ایئر پوچھوں, تو میں ان کے ذمہ داری کر رہی ہوں پوری. اگر کسی نے ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں, کیا تہجد پڑھنے کے لیے تھوڑی سی نیند کرنا ضروری ہے؟ مطلب نیند توڑ کے آپ تہجد کریں, یا تہجد آپ ویسے بھی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ تہجد کے ٹائم پہ تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وتر ہیں وہ رات کے تمام حصوں میں ادا کیے ہیں, پہلے حصے میں بھی, دوسرے میں, تیسرے میں بھی. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ تہجد جو ہے سو کے اٹھ کے ادا فرمائی ہے, اور کئی مرتبہ آپ نے بغیر سوئے بھی ادا فرمائی ہے. یعنی کہ ہم دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا بہتر وقت جو ہے وہ چونکہ آخری ہے, اس لیے سونے کے بعد عام طور پر انسان اس کو ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے مفتی عمران صاحب آپ. میں اس میں اضافی بات یہ عرض کروں گا, جیسے حضرت نے وضاحت کر دی کہ اگر آپ نہیں بھی سوئے ہیں تو آپ تہجد کے وقت کو ضائع نہ کریں, کم از کم نوافل تو ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. اور ایک قول کے مطابق جیسے انہوں نے بیان کیا وہ تہجد میں کاؤنٹ بھی ہوگا, لیکن تہجد کے اندر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اصل میں تہجد کی نماز سے اللہ رب العزت کا قرب پانا مقصود ہے, اور اس کے لیے جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو ایک تکلف آپ برداشت کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے اس کا اجر و ثواب عام حالت کی نماز سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں بہتر اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ تھوڑی سی نیند لے لی جائے,
اور اس کے بعد اٹھ کے جب آپ خاص طور پر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اندلہ مزید بھی معجور ہو جائیں گے. صحیح جی آپ اور اس میں وضاحتیں دونوں آ گئیں. جس طرح ہمارے ابتسام لائی ظہیر صاحب نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے پاس معلومات موجود ہیں اس میں آپ نے کئی جگہوں پر مختلف اوقات میں نماز تہجد ادا کی. تو جو اس کی مطابقت کے حوالے سے بات ہے یا اس کی بہتری کی بات ہے تو وہ تو مفتی صاحب نے ہمیں فرما دی, اور جو عمومی بات ہے وہ آپ صاحب نے ہمیں فرما دی. بالکل. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں طارق بول رہا ہوں سکھر سے. جی طارق بھائی آپ تو اب ہمارے ریگولر کالر بن چکے ہیں. جی 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 مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اتنا اچھا پروگرام, اتنا معلومات کہ میں اب آپ بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا ایک جو شہری کا جو ایک عنصر ہوتا ہے نا انسان میں دین کا, ویسے ہی ہم ذرا سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. جی تو میں ایک میرا بڑا سوال ہے, میرا اپنا ایک مسئلہ بھی ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو. جی بتائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ, میں ایسی جاب کرتا ہوں کہ اکثر میری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. مطلب میں اپنی سیٹ سے نہیں اٹھ سکتا. تو ظہر, عصر اور مغرب کا ٹائم, یہ جو 3 نمازیں ہیں یہ اکثر میری قضا ہو جاتی ہیں, اور مجھے یہ بڑا ایک پچھتاوا بھی ہوتا ہے. لیکن میری نوکری کی ایسی میری مجبوری ہے کہ میں اٹھ نہیں پاتا, کیونکہ میں سسٹم پہ بیٹھتا ہوں. تو اگر میں وہ سسٹم چھوڑتا ہوں تو کافی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ میں جب قضا نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو کیا مجھے بس آپ نے ٹاپک اتنا خوبصورت چنا ہے کہ میں اس میں مجھے گلٹ پیدا ہو گیا ہے, کیا میں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گا کہ اللہ میری نمازیں بھی میرے منہ پہ مار دے گا؟ نہیں بالکل. آپ مجھے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز مجھے بتائیں کہ کیا میں ان بندوں میں سے نہیں ہوں گا, میرا مالک مجھے معاف کر دے گا؟ جی بہت خوبصورت بات ہے, اور یہ فکر کی بات ہے, اور الحمدللہ مسلمان میں اس فکر کا پیدا ہونا ہی بہت خوشی کی بات ہے. ایسے کالرز کی مجھے کنسرن اتنا اچھا لگتا ہے آغا صاحب, کہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے ہمیں کنسرن, ایسے لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پورا کنسرن ہے. ابتسام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں. ابتسام صاحب آپ نے کالر جو طارق بھائی تھے ان کی بات سنی؟ جی بالکل سنیا ان کی بات. جی تو میں اب آپ مجھے بتائیے تاکہ میں ان کی بات کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ نمازوں کو عمومی طور پہ قضا کرنا میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ مناسب نہیں ہے, اور کوئی جواب ایسی ہے جو ریسٹرکٹ کرتی ہے ان کو اس سلسلے کے اندر, اور ان کو اسسٹ نہیں کرتی اس سلسلے کے اندر, ان کو کوئی اسسٹنٹ پرووائڈ نہیں کرتی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئٹ کرنے تک بھی جانا چاہیے, یا اپنی ٹاپ مینجمنٹ سے بات کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا اسسٹنٹ ان کو فراہم کیا جائے جو کم از کم ان دا مین وائل جب یہ نمازوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اسسٹ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے جو حالت جنگ میں ادا کی جاتی ہے. تو اس موقع بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدھا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر مصروف ہو یا اپنے لشکریوں کی حفاظت کر رہا ہو, اور آدھا لشکر جو سجدے کے اندر موجود ہو, اللہ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کر رہا ہو. تو جو وہ نماز جو حالت جنگ یا حالت خوف کے اندر معاف نہیں ہے, اس کو عمومی طور پہ ادا کرنا, ایک بات ہے بیماری کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے, بھول چوک کی وجہ سے, یا کسی بہت ریئر موقع کے اوپر آپ کی مس ہو جائے وہ اور بات ہے. لیکن چونکہ روٹین میں ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو لازماً اپنی ٹاپ مینجمنٹ سے بات کرنی چاہیے. اگر وہ ان کو اسسٹ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتی تو ایسی صورت ان کو اگر جاب کو کوئٹ بھی کرنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا یہ اسٹیپ جو ہے نا ان کے لیے بہتر ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر ثواب پیدا کرے گا. ٹھیک جی مفتی صاحب, میں اس کے اندر میں اپنے بھائی سے مکمل اتفاق کروں گا جو مفتی صاحب نے آپ کو وہاں سے جواب دیا, اور اپنے طارق بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین, اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا, روٹی رزق یہ کوئی بندہ اپنی قوت اور طاقت سے نہیں کماتا, یہ اللہ نے جس کے لیے جتنا مختص کر دیا لکھ دیا اس کو اتنا ملے گا. بچہ دنیا میں نہیں آتا اس سے پہلے اللہ اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے, اس کی ماں کی چھاتی میں اس کا دودھ پیدا کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ آپ ان سے بات کریں, اپنی مینجمنٹ سے ڈسکشن کریں, اگر وہ اس پہ راضی نہیں ہوتے یو آر گوئنگ ٹو کوئٹ, آپ جائیں کوئٹ کریں, اللہ آپ کو بہترین رزق دے گا اور آپ اس کی رضا کی خاطر چھوڑیں گے, اللہ اس سے بھی اعلیٰ رزق آپ کو عطا فرمائے گا. اور ایڈیشنل بات یہ ہے کہ اگر کسی وقت اتفاقاً نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس پہ تو چھوٹے, آپ اس کو بعد میں ادا کر لیں, ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس کو 80 عقبے جہنم کا عذاب دیا جائے گا. کہا خدا کے رسول 80 عقبے کیا ہے؟ فرمایا ایک عقبہ 80 سال گئے تو 80 کو 80 سے ملٹیپلائی کر لے, کم از کم 6400 سال کی سزا اس کے اوپر بن جائے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
میں محمد اماد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی محمد اماد بھائی کیا بولیں گے آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب وہ نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی. مطلب جیسے ہم نماز پڑھ کے ایسے شو کریں جیسے ہم نماز پڑھ کے مطلب احسان کر رہے ہیں, مطلب ایسی نماز. اور اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا, آپ کائنڈلی جو ہے کیو موبائل کے لیے کوشچن کر سکتی ہیں مجھ سے؟ یہ کسی اور چیز کے لیے. آپ نے ہمارا سوال سنا ہے؟ کتنی مشکلوں سے کال ملی ہے. اچھا آپ نے ہمارا سوال سنا ہے؟ اچھا ایک تھوڑی سی مجھے بات اس سے پہلے ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں, بھائی آپ کے پاس تو بعد میں آئیں گے, ہم بھی محروم ہیں, ہم سے بھی کیوں کا کوئی سوال نہیں کیا بات. اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ میں کتنی سخت ہوں اس معاملے میں. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 15 ایئرز ہے. یقیناً آپ کے گھر والوں نے آپ کو موبائل لے کے دیا ہوگا. نہیں لے کے دیا ہوگا تو آپ نے بہت جان کھائی ہوگی موبائل لینے کی. نہیں میں نے خود لیا تھا اپنی پاکٹ منی سے. لیا ہے نا, تو مجھے بتاؤ پھر کیوں موبائل لے کے کیا کرو گے؟ نہیں تو آپ کسی اور چیز کے لیے مطلب کر لیں, کیونکہ مطلب اتنی میں آپ سے سوال کر چکی ہوں. آپ یہ کہیں کہ آپ مجھ سے سوال کر, میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں, مجھے کوئی بھی تحفہ دے دیں, لیکن آپ نے اتنا کوئی اسپیسیفک کر کے بولا نا کہ مجھے کیوں موبائل کا سوال. آپ کو یاد ہے ہمارا سوال کیا تھا؟ سوال کر لیں میں جواب دے دوں گا کوئی کسی بھی چیز کے لیے. آپ کو یاد ہے ہمارا سوال کیا تھا؟ آپ کو سوال یاد ہے؟ جی سوال میں نے ابھی لائٹ آئی ہے تو میں نے اس سے کہو کہ تمہیں ہم کیوں موبائل کیوں دیں. دیکھیے کہ ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم قرآن کریم کی کس صورت مبارکہ میں ہے, یہ ہمارا سوال ہے. آپ کیا اس کا جواب دیں گے؟ ان کی کال شاید ڈراپ ہو گئی. یہی جشن رمضان ہے, اسی طرح کی مزے میں دینی باتیں بھی ہم کر رہے ہیں, آپ تک اچھی انفارمیشن بھی آ رہی ہے اور اوتھینٹک آ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہنسی مذاق بھی چلتا رہے گا. اور ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ, اللہ کرے. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام آمنہ. جی کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہوں, میں عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عالیہ. آغا صاحب تشریف رکھتے ہیں نا؟ جی میں حاضر ہوں. اچھا مجھے آغا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آغا صاحب مجھے جو ہے نا السر ہے اور میں روزہ رکھتی ہوں تو پیٹ مجھے جلن بہت ہوتی ہے, اس کا بتا دیجیے. ہیلو جی سن رہے ہیں. میرے السر ہے تو جب میں روزہ رکھتی ہوں جلن بہت ہوتی ہے, تو کوئی ایسی دوا یا کوئی ٹوٹکا مجھے بتا دیجیے تو میرا روزہ آرام سے گزرے. اور دوسرا آمنہ جی میری بہت مشکل سے کال ملی, پلیز مجھے ہے نا افطاری واؤچر دے دیجیے پلیز. کیا دے دوں؟ پلیز آمنہ بالکل افطاری واؤچرز میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کو جیری فوڈز کی طرف سے میں واؤچرز دے رہی ہوں, آپ جائیں بہت مزے سے افطاری کریں. اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ 2 ہوں گے یا 1؟ میں آپ کو 2 دے دیتی ہوں. آپ ہسبینڈ کے ساتھ جائیں, کوئی اولاد ہے تو اس کو بھی لے جائیں. بچہ ہے آپ کا کوئی؟ جے ہو آمنہ کی. بہت شکریہ آمنہ. اب میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں آپ کو جیری فوڈز کی طرف سے انعام دے رہی ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کال کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اور آغا صاحب آپ کو یہ نہیں پتا آپ اتنی خوش کیوں ہوئی ہیں. جی اصل میں بات یہ ہے کہ ایسیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے اگر جس طرح ہم یہاں پر مختلف قسم کے مشروب بناتے ہیں, اس میں ہم نے ایک مشروب بنایا تھا جس میں بادام خوبانی اور کھجور تھی. اس کھجور بادام اور خوبانی کے جو بنائیں گی شیک بنائیں گی, اس میں بجائے دودھ کے اگر اس میں دہی شامل کر لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ انرجی کا کام کرے گا بلکہ ایسیڈیٹی کو بھی کم کرے گا. اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل پانی شامل کر سکتے ہیں. اور ایسیڈیٹی کے علاج کے لیے میں آپ سے عرض کروں ایک بہت اچھا علاج ہے, وہ یہ کہ جب رمضان گزر جائیں تو 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک پکا روزہ رکھیے, کسی قسم کا پانی کا قطرہ بھی آپ کے جسم میں نہ جائے, اور ٹھیک 5 بجے 3 چمچے شہد پی لیجئے. یہ 40 دن تک کر لیجئے. معدے میں کسی بھی قسم کی ایسیڈیٹی اور السر کی شکایت ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی, اس لیے کہ 3 بجے سے 5 بجے تک معدہ بالکل خالی ہو جائے گا. اور شہد دنیا کا بہترین ہیلر ہے. زخم کو 3 رات کے یا دوپہر صبح کے, دوپہر کے 3 سے لے کر شام کے 7 بجے تک, رمضانوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اچھا رمضان کے بعد کی, میں بھی یہ کہتی ہوں روازیں کر دی نہ ہو. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدر گیلانی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی حیدر بھائی کیا کہیں گے؟ جی میرا ابھی میں نے ایک سوال سنا تھا ایک صاحب کا,
انہوں نے علامہ صاحب سے پوچھا تھا کہ لیٹ سے ان کی جاب اگر الاؤ نہیں کرتی اور ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں نے کہا کہ جاب سے وہ کوئٹ کر جائیں. جی. تو پھر مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر ایک نماز قضا ہو جائے تو اس کا پتہ نہیں کتنے 1000 سال کا گناہ ملتا ہے آپ کو. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کون سے اسلام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس میں اتنی سختی ہے. ہم نے جو تو اسلام دیکھا ہے اس میں تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ ایک بندے سے پیار کرتا ہے. تو اگر لیٹ سے اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے تو اس میں ایسی کون سی بات آ گئی وہ اس نماز وہ اپنی جاب سے کوئٹ کر جائے. یہ دین رزق کے لیے نکلنا یہ بھی تو ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کیا چیز ہے کہ ہم نے کیوں ایسا اسلام بنا لیا ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو قبروں پہ پڑھنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے بجائے کہ اس سے کچھ سمجھیں یا سیکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا یہی سوال ہے. ابتسام صاحب آپ نے یہ سوال سنا؟ جی بالکل میں نے سنی ہے یہ بات. اگر یہ بات ایک نماز کو ضائع کرنے کی بات ہوتی یا کبھی کبھار قضا کی بات ہوتی تو اور بات تھی. انہوں نے اپنی روٹین یہ بات بتائی ہے کہ ان کی 3 نمازیں روٹین میں قضا ہو رہی ہیں. ظہر اثر اور مغرب روٹین سے قضا کرنے سے قاصر ہیں, ادا کرنے سے قاصر ہیں, اور اس سلسلے کے اندر ان کو کوئی ریلیف بھی نہیں دی جا رہی. تو میں نے ان کو پہلے نمبر پہ یہ بات کہی اپنی ایڈمنسٹریشن سے بات کریں کہ ان کو ان دا مین وائل اسسٹنس پرووائڈ کی ہے تاکہ وہ 10-15 منٹ کے لیے اپنی جاب کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کر سکیں. لیکن ایڈمنسٹریشن کے دل میں اسلام کے بارے میں اتنی بھی نرمی موجود نہیں ہے کہ ان کو 10-10 منٹ کے 3 بریک بھی ایڈمنسٹریشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو ایسی صورت اگر جاب کو کوئٹ کر جاتے ہیں تو کوئی اس میں ایسی والی بات نہیں, سختی والی بات نہیں ہے, تو رولز اینڈ ریگولیشن کی بات ہے. اگر آپ جاب کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور اس کو اتنی پرائرٹی دیتے ہیں کہ اس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ اس کے لیے 10-10 منٹ کے 3 انٹرول اس کو دیے جا سکیں. اگر ایڈمنسٹریشن نیگوشیٹ کرنے کے باوجود مادہ تیار نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے راستے پہ چل رہی ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو ذکر تو کرتے ہیں, لیکن جو اس نے دین اتارا ہے, جو اس نے نماز کی بات کی ہے, جو روزے کی بات کی ہے, اس کو آپ کوئی اہمیت دینے پہ تیار نہیں. اللہ تعالیٰ جہاں رحمت والا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ گو کے 70 ماہوں سے مہربانی کرنے والا ہے. لیکن ماں بھی یہ بات نہیں چاہتی کہ بچہ آگ کے راستے پہ چل رہا ہو. آپ بتائیں کون سی ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ چولہے میں جا کے ہاتھ ڈالے اور ماں اس کے ہاتھ کو نہ پکڑے. میں یہ بات سمجھتا ہوں نماز کو نہ ادا کرنے کا مطلب گویا اللہ کی بغاوت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے, لیکن مالک کائنات یہ بات چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے اٹیچ رہے, مجھ سے پیار کرے, میری عبادت کرے. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اگر کوئی راستہ ہموار نہیں ہو رہا تو اس میں تعصب والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ کوئٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایڈمنسٹریٹر دے دے گا, ایسے باس دے دے گا جو آپ کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے, آپ کی دیگر جواب کے معاملات کو بھی لے کے چلیں گے. لیکن ان صاحب نے بڑی ایک سخت بات کہہ دی کہ کون سے دین کی بات کرتے ہیں کہ ایک نماز چھوٹ جائے تو 6400 سالوں کے برابر آپ جو ہے وہ جنت سے دور ہو جاتے ہیں. انہوں نے جو بات کی تھی بڑی ٹپیکل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حافظ صاحب اس بات کا جواب دے سکیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ذہن سے دوری کا تصور اور اس طرح کی سوچ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ دین جو ہے اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیٹل کر دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے نے جو دین کے ارکان پلر 5 مقرر کر دیے ہیں, ان 5 پلرز کو میں سمجھتا ہوں اپنی پرائرٹی کے اوپر رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسلام کا بیسک مطلب یہ ہم اللہ کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو پالیں, اس کی کفالت کریں. لیکن اس کاسٹ کے اوپر یہ کفالت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جملہ حقوق کو فراموش کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین و دنیا کو برابر لے کے چلنا یہ اصل میں دین اسلام کا حسن ہے. آپ اپنے بالکل فرد منصبی کو ادا کریں, بالکل جواب کو ادا کریں. اس کے اندر اگر آپ جا کے فرض نماز ادا کر کے آ جاتے ہیں, سنتے پڑھ کے آ جاتے ہیں, 10 منٹ کا انٹرول لے لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ کام میں بجائے اس کے یکسوئی پیدا ہوگی, کنسنٹریشن پیدا ہوگی, آپ ذہنی طور پر گندہ نہیں ہوں گے. اگر آپ کی روح منتشر ہو, آپ کا دل جو ہے اس میں انقباض ہو, آپ کا جو ہے ذہن جو ہے وہ منتشر خیالی کا آپ شکار ہوں, تو میں سمجھتا ہوں آپ کی جو ہے ایفیشنسی کم ہوگی. اس کی بجائے اگر آپ کا اسپریچولی آپ سیٹسفائڈ ہیں, آپ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. اس میں مالک کا بھی فائدہ ہے, اس میں آپ کے جاب کا بھی فائدہ ہے. صحیح, بالکل صحیح فرمایا آپ نے امتیاز صاحب. ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے اور واپس آئیں گے اور یہیں سے باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. آپ کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں دنیا نیوز پر. جشن رمضان. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز پر. جشن رمضان, اور ہم چلیں گے راول پنڈی کی طرف. ہمارے رپورٹر عیسیٰ نقوی وہاں پہ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا جشن رمضان منایا جا رہا ہے, کیسا روزے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کیسی سحری بن رہی ہے. السلام علیکم عیسیٰ. وعلیکم السلام آمنہ.
جی عیسیٰ कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आगा साहब बड़ी देर से आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो उन्होंने प्लान किया हुआ है कुछ, रावलपिंडी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। ईसा नकवी साहब, वादी पोठोहार के नुमाइंदा शहर रावलपिंडी में आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल। ईसा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैंने अर्ज़ की, आप रावलपिंडी में किस जगह पर हैं? मैं इस वक्त कमर्शियल मार्केट में मौजूद हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि कमर्शियल मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी सी खाने पीने की शॉप्स, बिल्कुल ये तजारती मरकज़ है और यहाँ की जो, और आपके पीछे बैठे हुए बहुत सारे लोग, बिल्कुल यहाँ की जो खसूसियत है वो ये है कि ये एक तो तजारती मरकज़ है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा तजारती मरकज़ है, और कमर्शियल मार्केट में जो है वो जो प्लाजे हैं उनमें ऊपर बहुत बड़ी तादाद है उन स्टूडेंट्स की और उन नौकरी पेशा अफराद की जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इर्द गिर्द के इलाकों से रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पर आकर मुकीम होते हैं। उनका अपना घर नहीं है, कोई सैरी बनाने वाला नहीं है, और तो यहाँ पर जो होटल्स हैं ख़ास तौर पर यहाँ पर सुबह सैरी के वक्त बड़ा समा होता है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग सैरी कर रहे हैं, और यहाँ पर सैरी के लिए जो एहतमाम है वो भी खासा किया जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों के साथ आते हैं, जो नौकरी पेशा अफराद हैं वो अपने कॉलीग्स के साथ आते हैं या जिनके साथ वो अपना फ्लैट या कमरा शेयर कर रहे हैं। और क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको पता है कि हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों के रोज़े हैं तो सैरी जो है वो थोड़ी सी लंबी करते हैं, लोग ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। सैरी का मेन्यू बड़ा जो है वो डाइवर्स किस्म का होता है, इसमें यानी कि चने, निहारी और इस किस्म बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल, मेन्यू में जो है वो लस्सी भी होती। जी मेन्यू को जरा बताइए, किस तरह का मेन्यू है? मेन्यू तो जी देखें, एक तो लोगों की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या करें, और यकीनन यकसानियत जो है वो किसी भी शख्स को पसंद नहीं, एक चीज़ हर बंदा रोज़ाना नहीं खा सकता। तो ये जो होटल्स यहाँ पर हैं ढेर सारे, उनके पास जो वैरायटी है, आप वो वहाँ पे तवे पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पराठे बन रहे हैं, खुश्क पराठा भी मिलता है यहाँ पर, और तेल में जो है वो चुपड़ा हुआ जो है वो रोटी भी मिलती है, नान भी मिलता है, सादी रोटी भी मिलती है। उसके अलावा जो है चाय, और लोग खुसूसन दही और लस्सी को इस वजह से प्रेफर करते हैं ताकि जो मौसम है उसमें धूप ना लगे, और धूप की वजह से जो पसीना निकलता है तो दिन में जो है वो रोज़ा ना लगे। यहाँ पर कुछ जी मुझे एक बात बताइए, आपने 3 पराठों की किस्में बताई हैं, एक खुश्क, एक चुपड़ा हुआ और एक सादी रोटी, तो ये खुश्क पराठा कौन सा होता है? ये खुश्क पराठा वो होता है जिसको बिल्कुल, ये खुश्क पराठा उसको कहते हैं जिसको तवे के ऊपर ये तलते नहीं हैं घी में, इसके अंदर घी थोड़ा सा लगाया जाता है ताकि जो पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा भारी ना महसूस हो मैदे पर। और बहुत सारे लोग जिनको पराठा खाने की वजह से प्यास की शिद्दत जो है उनकी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से वो खाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे सैरी कर रहे हैं, अगर ये मेरे सवाल से डिस्टर्ब ना हो तो मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरी सवाल की वजह से सैरी ना की तो रोज़ेदार की बद्दुआ जो है वो बहुत बुरी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सैरी में क्या खाना पसंद करते हैं? मोस्टली ये था कि यहाँ पे चने वगैरह अच्छे मिल जाते हैं और उसके अलावा फ्राई एग वगैरह, बिकॉज सुबह अलीना मॉर्निंग तो जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होती है। रहने वाले यहीं के अपना रावलपिंडी? नहीं, बिल्कुल नहीं, रावलपिंडी के तो नहीं। खैर हम घर की सैरी मिस कर ऑफ कोर्स घर की तो बात ही अलग होती है ना, कि जो चीज़ आपको साफ़ सुथरी घर पे मिलती है वो तो कभी भी मार्केट्स में तो अवेलेबल नहीं होती, तो मजबूरन हमें जो है वो मार्केट्स में मॉर्निंग में आना पड़ता है सैरी के। तो प्यास जो है वो प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए कौन सी चीज़ आखिर में जो है वो बस घटाघट पानी पिए जाते हैं या कोई लस्सी वगैरह दही वगैरह? लस्सी वगैरह या फिर उसके अलावा दही यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा ईसा नकवी साहब, सुबह के टाइम ना चाय जो है। अच्छा एक मिनट, मेरे पास टाइम मेरे पास कम है, आई एम सॉरी कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। जी हम ना मेरे से कुछ बात एक सवाल जरूर। ईसा नकवी साहब, एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। मैं हर शहर में अपने नुमाइंदों से हम बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के, मुझे एक सवाल पूछना है कि कोई चावल भी खाता है सैरी में, क्या सिर्फ पराठे ही खाते हैं सब? जल्दी से पूछ के बताएं। बहुत दिलचस्प सवाल है, बहुत दिलचस्प सवाल है। आप में से कोई ऐसा है जो सैरी में चावल खाता हो? नहीं, यहाँ पे चावल नहीं।
میں نے خود بھی یہ بات نہیں سنی کبھی کسی سے کہ وہ سحری میں جو ہے وہ چاول کھاتا ہو. لہٰذا آمنہ میرا خیال ہے کہ آپ کو, بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سے پہلے اس کا جواب مثبت نہیں ملا ہوگا. بالکل, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہہ رہے تھے مفتی صاحب؟ میں کہہ رہا تھا کہ نارمل ہیومن بینگ سے عموماً یہ کام نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن امنا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے ہم یہیں سے باتوں کا سلسلہ اپنا دوبارہ جو ہمارا پچھلا سوال تھا ہم نے, لیکن ہمیں اس وقت بریک پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے, آپ کہیں مت جائے گا. مجھے بہت یقین ہے کہ آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے ہماری گفتگو کا. اسٹے ود اس. میرا بہت بڑا خواب ہے کہ میں حرمین شریف جاؤں, وہاں پر جا کے اذان دوں اور تلاوت کروں. پری میڈیکل کے طالب علم, اسلام آباد کے رہائشی 18 سالہ حافظ مزمل کرکٹ کے بھی اچھے کھلاڑی ہیں, مگر علاقے میں ان کی مقبولیت کی وجہ فلاح کی طرف بلاتی یہ پرسوز اذان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مزمل اذان دیتا ہے تو پھر ہم رک نہیں سکتے. میرے تو آنسو ہی نہیں تھمتے. پھر میری بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے جیسے بندے کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. والدین کے لاڈلے حافظ مزمل, جنہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی گہری دلچسپی ہے, کرت کے کئی مقابلوں میں انعامات حاصل کر چکے ہیں. میں اس کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ یہاں تک پہنچے تو اس کو اللہ تعالیٰ عمر اور حج کی سعادت نصیب کرے. حافظ مزمل اور ان کے اہل خانہ پر امید ہے کہ دنیا نیوز کے مقابلہ حی علی الصلاح کی بدولت وہ زیارت حرمین شریفین سے بھی فیضیاب ہوں گے. یہ تھا مقابلہ حی علی الصلاح جو دنیا نیوز کے زیر اہتمام ہوتا رہا. جو پیکج آپ نے دیکھا یہ تھے حافظ مزمل جاوید صاحب, جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا. اور یہ بات بہت واضح ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آج مغرب کی اذان جو لاہور کے لیے دی جائے گی, لاہور کے رہنے والے ان کی اذان پر آج روزہ افطار کریں گے. یہ تو تھی آج کی بات. تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس ایک کالر تھے جس کا جواب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بھی دیا, لیکن وہاں پر کچھ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی. اور اس تشنگی میں کہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم مفتی عمران صاحب سے بھی یہ سوال کر لیں, جو انہوں نے بات کی تھی کہ کون سے دین, کون سے اسلام کا ذکر کر رہے ہیں, تو میں پوچھوں کہ یہ کون سا دین, کون سا اسلام, اور حقیقتاً اسلام ہے کیا؟ پلیز. میں اس سلسلے میں آغا صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے بھائی یقیناً اس وقت ٹی وی پہ مجھے سن رہے ہوں گے. یہ ایک آج کل بڑا مشہور جملہ چل رہا ہے, ایک ہم لفظ یوز کرتے ہیں جذباتی.com کا. جی جی ٹھیک ہے نا. تو جذباتی.com میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ جوش اور جذبے کے اندر ہوتا ہے تو وہ اصل بات کو صحیح سے سن بھی نہیں پاتا اور اپنے رائے کا اظہار بھی کر ڈالتا ہے. ابتسام صاحب نے اپنی طرف سے پوری جسٹیفیکیشن اپنی اس قول پر دے دی تھی جو انہوں نے بیان کیا تھا. میں نے بھی جب یہ بات کی تھی تو میں پھر دفاعی انداز میں یہ بات پہلے خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے گا تب اس کو 80 عقبے جہنم کا عذاب ہوگا. جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہم کون سے دین کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات بڑے واضح طور پر عرض کر دیں کہ لا اکراہ فی الدین جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ اس وقت تک ہے جب تک آپ دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے. آپ جب دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ لا کی تلوار سے ہر الہ کو کاٹ دیتے ہیں. نہ دولت آپ کی خدا رہتی ہے, نہ پیسہ آپ کا خدا رہتا ہے, نہ نفس آپ کا خدا ہوتا ہے, نہ شیطان آپ کا خدا ہوتا ہے, نہ معاشرہ آپ کا خدا ہوتا ہے, نہ آپ کے گھر والے آپ کے خدا رہتے ہیں. آپ کے سامنے اللہ کی ذات ہوتی ہے اور آپ اللہ کی بات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس رب کا حکم یہ کہ تمہیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے. قرآن کے اندر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تمہاری ایک دکان ہے تو تم دوسری دکان بناؤ. قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم 20,000 کی نوکری کرتے ہو تو 40 کی نوکری کرو. لیکن قرآن میں اللہ نے 700 بار یہ کہا ہے کہ تمہیں نماز کی پابندی کرنی, اقیموا الصلاۃ, نماز کو پابندی سے پڑھو. تو ہم نے اپنے بھائی کو یہی جواب دیا تھا
کہ آپ بھرپور کوشش یہ کریں کہ آپ نیگوسیشن کر کے اپنے مسئلے کو حل کریں اور آسان طریقے سے آپ وقت نکال کر نماز کو ادا کر لیں. لیکن اگر مینجمنٹ ہٹ دھرمی پر اتر آتی ہے اور کہتی ہے ہم کسی صورت کے اندر آپ کو یہ چانس نہیں دیں گے تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. وہ واللہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے, انشاءاللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا, آپ کو اس کے دربار سے بہت واضح طور پہ یہ بات دونوں ہمارے ساتھ ابتسام صاحب بھی ہیں, دونوں نے ہمیں یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی روزی روٹی چھوڑیں, لیکن obviously اگر آپ کی مینجمنٹ ہی آپ کو نہیں پڑھنے دے رہی اور ایک چیز جو آپ پہ فرض کر دی گئی ہے اور جو آپ کو اللہ پاک رزق دیتا ہے اسی کے آگے آپ نہیں جھکیں گے تو پھر آپ کیسے بالکل. اور جو بات بڑی واضح طور پر آپ نے فرمائی اس میں وہ لا الہ کہ الہ سے ہر الہ سے کٹ کر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الا اللہ کہ میرا کوئی الہ نہیں, میرا کوئی معبود نہیں سوائے رب کے, اور جب میں اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہوں تو پھر میں اس سے ہدایت بھی مانگتا ہوں, پھر میں اس سے رزق بھی مانگتا ہوں, میں اس سے عافیت بھی مانگتا ہوں, میں اس سے اپنے لیے ترقی بھی مانگتا ہوں, میں اس سے حسنہ فی دنیا اور حسنہ فی الآخرہ, میں اس سے دنیا کی بہتری بھی مانگتا ہوں, میں اس سے آخرت کی بہتری بھی مانگتا ہوں. اور جب تک جو کچھ مجھے سکھایا گیا ان تمام چیزوں کو مانگتا ہوں. لیکن جو سکھانے کی بات ہے قرآن کریم کو پورے کو دیکھ لیجئے, جہاں دعا کا ذکر آئے گا وہاں ربنا کا لفظ آئے گا. رب سے شروع ہونے والی دعائیں عموماً کم ہے, رب زدنی علما, اے اللہ مجھے علم عطا فرما, چھوٹی سی دعا. لیکن جہاں بڑی دعا کا ذکر آئے گا وہاں ہمیشہ ربنا کا لفظ استعمال ہوگا. ربنا کا مطلب کیا ہے اگر یہ لوگ صرف سمجھ لیں تو اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. ہمیں کیونکہ اذان فجر کے لیے لاہور کی طرف جانا ہے تو اذان فجر لاہور کی اب آپ سنیں گے. ہمارے لاہور کے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پر اپنا روزہ سحری کے اختتام کریں گے, روزہ شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیں ہماری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر جشن رمضان. جشن رمضان میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز پر, جہاں جہاں دنیا نیوز دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر. ہم سب کی طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سب کو 8واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. آپ سے آغا صاحب نے سوال کیا تھا نشے کی حالت میں, آغا صاحب ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں. میرا سوال یہ تھا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم قرآن کریم کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ جی, نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ جی, اور اس کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے, آپ کے اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے اور آپ ہمیں کال کریں گے, ہم سے بات کریں گے, ہمیں جواب دیں گے اور آپ کو انعامات ملیں گے. انعامات میں کیا کیا شامل ہے میں آپ کو بتاتی بھی چلوں. مدر کیئر کی طرف سے, شان فوڈز کی طرف سے, جیری فوڈز کی طرف سے, کوئز کی طرف سے, کیوں موبائل کی طرف سے اور وائٹل. لیکن کیوں موبائل میں ذرا ہلکا بولوں گی, باقی برانڈ سے زیادہ بولوں گی. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ ارجمن بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت 8واں روزہ مبارک ہو. میرا سوال ہے آغا صاحب سے. جی. کہ پیٹ کی آنتوں پہ, دونوں بڑی آنت چھوٹی آنت جو ہوتی ہیں ایلیل لوپس, ان کے اوپر بہت زیادہ ورم ہے. جی. اچھا. اور کوئی بھی طاقت کی چیز کھانے سے, مینس کہ جوسز لیں یا فروٹ لیں یا ملک لیں, اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ ڈائریا ہو جاتا ہے. اچھا. وہ چیز ہضم نہیں ہوتی, اینڈ دین ہول ڈے یا جو بھی چیز جس وقت بھی لیں اس کے بعد سے فریکوینٹلی ڈائریا رہتا ہے. اور وہ ورم 2002 سے اسٹارٹ ہوا تھا اور اسٹل ابھی تک ہے. ٹھیک. وہ صحیح نہیں ہوتا, تھوڑے ٹائم کے لیے بہتر ہو جاتا ہے, پھر ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے فریکوینٹلی ڈائریا رہتا ہے. صحیح. اچھا, اب آپ کو ڈائریا اتنا رہتا ہے تو چلیں میں آپ کو ایک زبردست قسم کا شربت گفٹ کرتی ہوں. کوئس کی طرف سے آپ کو یہ شربت ملے گا اور آپ اس کو بنا کے پیجئے. بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بیٹے, دو چیزیں آپ سے عرض کروں کہ ایسی حالت میں جب لوز موشن آ رہے ہوں
اور اسٹول کے ٹیسٹ میں انڈائجسٹڈ فوڈ آ رہا ہو، اس صورت میں پیچش کی دوائیں کھانا کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. ہمارا معمول یہی ہے کہ ہم لوگ مختلف قسم کی پیچش کی دوائیں دیتے رہتے ہیں. اس میں آنتوں کے اندر تھوڑا سے استر کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں 4 چیزیں میں عرض کروں. پہلی دوا کا نام ہے اسپغول مسلم، دوسری دوا کا نام ہے تخم کنوچا، تیسری دوا کا نام ہے ریشہ ختمی، اور چوتھی دوا اس میں ہے سونف. ان چاروں چیزوں کو 5-5 گرام کسی پانی میں ڈال دیجئے. آدھا گھنٹے کے بعد یہ پانی گاڑھا ہو جائے گا. اس گاڑھے پانی کو نکال کر پی لیجئے. اس سے آہستہ آہستہ آپ کی آنتوں میں پیسٹ کی کیفیت پیدا ہوگی اور آٹومیٹیکلی تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آغا صاحب پتہ ہے کیا، جب ہم بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی آپ بتا رہے ہوتے ہیں بات، کوئی نسخہ بتا رہے ہوتے ہیں نسخہ، تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ ذہن میں نہیں رہے گا، تو ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیں جلدی سے. جی میں نے عرض کی ریشہ ختمی، تخم کنوچا، اسپغول مسلم اور سونف. یہ چاروں چیزیں 5-5 گرام پانی میں ڈال دیجئے. جب پانی گاڑھا ہو جائے تو اسے چھان کر پی لیجئے. یہ تمام وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو السریٹو کولائٹس کی دوا کھا رہے ہیں، وہ اعانتی دوا کے طور پر یہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی احسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی احسن صاحب. احسن بول رہا ہوں لاہور سے. جی احسن بھائی بولیے. جی سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک، اور آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، آپ کو بھی 8واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. میرے 2 کوشچن تھے اور میں نے فصیح الدین صاحب سے بات کرنی تھی. سوالات میرے یہ ہیں، ایک تو نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ موقدہ اور غیر موقدہ میں بنیادی کیا فرق ہے، اور دوسرا سوال میرا ہے کہ طب نبوی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں ان میں اگر بلاکیج ہو تو اس میں طب نبوی کا کیا ہے. یعنی میری والدہ کی جو ہے ہارٹ کی پیشنٹ ہے، تو ان کے جو 3 ہے نا رگیں، ان میں تھوڑی سی سلائٹلی بلاکیج ہے. تو اس سلسلے میں مجھے طب نبوی میں پوچھنا تھا. میں ابھی جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلا سوال ذرا سا، پہلا سوال اگر آپ ریپیٹ کر دیں بھائی. موقودہ اور غیر موقودہ کا فرق. اچھا السلام علیکم. جی جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے فصیح الدین انکل سے بات کرنی تھی. جی جی وہ سن رہے ہیں. جی السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. انکل مجھے آپ کی نعتیں ماشاءاللہ بہت پسند ہیں، اور میں نے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی آپ. بالکل آپ کریں فرمائش. جی چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور سیکنڈ مجھے جی جی بولیے. شاید ان کی لائن ڈراپ ہو، کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ہاں سوال میری بھائی کا تھا کہ موقدہ اور غیر موقدہ ان سنتوں میں کیا فرق ہے. دیکھیں موقدہ سنتیں موقدہ کے لفظ سے واضح ہے جس کے لیے تاکید کی گئی ہے. اس کو ہم کیوں نہ بریک کے بعد کنٹینیو کریں، کیونکہ سوال ذرا تفصیلی ہوگا، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ذرا کمپلیٹ کر کے ہم سنائیں ان کو. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیں ہماری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر جشن رمضان. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر. اور آپ سے ہم نے سوال، ہمارے بھائی کا سوال یہ تھا، ہم ناظرین کے لیے دوہرا دیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کیا ہے. جس طرح لفظ موقدہ خود اس بات کی وضاحت کرے کہ اس میں تاکید ہوگی، تو جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر و بیشتر فرمایا لیکن اس کے اوپر کوئی زجر و توبیخ بھی نہیں فرمائی. اگر نبی السلام نے کوئی کام ایسا کیا ہو کہ جس کے چھوڑنے پر آپ نے کوئی مستقبل کے اندر ایک خبر بھی دی ہو کہ تمہیں اس کا نقصان ہوگا، تو وہ تو وجوب کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر نبی السلام نے وہ دائمی اکثر و بیشتر کیا لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا تو وہ سنت موقدہ ہوگی. جیسے ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں اور ظہر کی اس کے بعد کی 2 سنتیں، یا مغرب کی 2 سنتیں، یا عشاء کی 2 سنتیں. اور اگر نبی علیہ السلام نے کوئی کام ایسا ہے جو اکثر چھوڑا ہو اور کبھی کبھی کیا ہو تو وہ غیر موقدہ ہوگا. لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ غیر موقدہ کو چھوڑنا موقدہ نہیں ہے، کہ غیر موقدہ ہمیشہ چھوڑی جائے گی. ہمارے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ نفل کو فرض سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا فرض ہے. اس کو کبھی کبھی پڑھ بھی لینا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس پر بھی اجر رکھا ہوا. طب نبوی کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال کیا. ان صاحب نے سوال کیا تھا وہ دل کی رگوں کے لیے. جی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے
تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے عیادت کے لیے، آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل تک اتر گئی۔ سبحان۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں دل کا دورہ پڑا ہے، تم اس کا علاج کرو۔ انہوں نے جس طبیب کا نام لیا وہ یہودی تھے، اس کے ساتھ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ اس سے علاج کراؤ کہ وہ ایک ماہر طبیب ہے، اور مدینے کی 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت استعمال کرو، تمہارے دل کے لیے یہ اچھی دوا ہے۔ یہ ہے طب نبوی۔ یہاں پر 3 احکامات آئے۔ پہلا حکم تو یہ کہ دل کے امراض کے ساتھ کھجور کا ایک تعلق ہے، کھجور کو گٹھلیوں سمیت پیس کر کے 7 دانے عجوا کو استعمال کرو، یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم یہ کہ اپنے علاج کے لیے ماہر طبیب تلاش کرو، ماہر، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو اس حکم سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ طبیب کی تلاش میں مذہب کا دخل نہیں۔ رمضان ہے، خواتین کے لیے نہیں، مرد حضرات کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، بچے بچیاں بوڑھے سب کے لیے، بزرگ ہمارے، کوئی ایسی اچھی سی روزانہ ہم آپ کو، ڈاکٹر رابعہ آپ کو ایک ہیلتھ ٹپ بتائیں گی تاکہ ہماری آسانی ہوتی ہے۔ خواتین پوچھتی رہتی ہیں کہ بھئی اب کیا کھانا چاہیے، ہیلتھ کے لیے کیا بہتر ہے، چکر آ جاتے ہیں، زیادہ تر لڑکیوں کو ہی بیچاریوں کو چکر آ رہے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہم یہاں سے بیٹھ کے تقریباً روز ہی کسی نہ کسی شہر کی سحری بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ آغا صاحب بھی بتا رہے ہیں اور ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ڈیری پروڈکٹ کا استعمال ضرور ہو آپ کی سحری میں یا افطاری میں۔ اب سحری میں دہی یا دودھ کی صورت میں ضرور ہو، سو دیٹ کہ آپ کا کیلشیم انٹیک پورا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈی ہائیڈریشن کی طرف بہت جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پانی کا استعمال رکھنا ہے۔ لوگ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا تو بالکل افطار کے ٹائم بہت پانی پینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا بالکل سحری کے ٹائم۔ اگر کی طرح کولڈ ڈرنک پی رہا ہوں تو کیا کریں گے؟ اگین ایک چیز اور کہ اگر آپ فزی ڈرنکس پی رہے ہیں اور اسپیشلی کولا ڈرنکس پی رہے ہیں تو ایک چیز بہت امپورٹنٹ میں بتا دوں کہ یہ کیلشیم رابر ہوتا ہے۔ آپ جتنا مرضی اوپر سے کیلشیم وائٹامن لیتے رہیں، آپ کا کیلشیم باڈی کا چوری بھی ہو رہا ہے، اچھا اگر آپ غلط فوڈ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ عام فزی ڈرنک لے رہے ہیں تو 3 گلاس دودھ کے برابر کیلشیم چوری ہو رہا ہے، اگر آپ کولا لے رہے ہیں تو 6 گلاس دودھ کے کیلشیم کے برابر۔ پانی بھی پیتی ہوں، نہیں، آپ کی بات نہیں ہو رہی، تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ 6 گلاس جو آپ نے کیلشیم لیا ہے دودھ سے، وہ ایک فزی ڈرنک کی وجہ سے، کولا کی وجہ سے آپ کے جسم سے چوری ہو جاتا ہے۔ آغا صاحب یہ افطاری بھی بغیر کھجور کے کرتی ہیں، ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے۔ اس میں ہم مزید اور بات کریں گے کہ یہ وہ وجہ تھی جو چکر آ گیا، یہ جو کھجور بتا رہی ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ہمیں اذان کی طرف جانا ہے، کراچی میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز پر، اور ہم فصیح الدین صاحب سے کہیں گے ایک پیاری سی نعت ہمیں کوئی سنائیں۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا
چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ، بارک اللہ۔ ایک اور فرمائش کی تھی ایک بچی نے میرے خیال سے، وہ مجھے نعت آپ ہی کی کوئی نعت تھی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ایک ہمارے پاس کال ہے، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عبدالقیوم عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بھائی کیا کہیں گے؟ ایک تو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھے پروگرام مینیج کیا ہوا ہے، مطلب بہت بڑے بڑے اسکالرس کو مینیج کیا ہوا ہے، اٹس ویری اپریشیٹ فار یو۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ میرے دو کویشچن ہیں، ایک میرا آپ کے اسکالر سے کویشچن ہے جی، اور ایک میرا آپ کے آغا صاحب سے کویشچن ہے۔ جی جی پلیز ضرور پوچھیے۔ کویشچن یہ ہے کہ صبح کی جب اذان ہوتی ہے تو اس کے روزہ بند ہونے کا ایک ٹائم ہے، اسی طرح روزہ کھلنے کا بھی ایک ٹائم ہے، تو کیا مطلب یہ اجازت ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو ہم روزہ مطلب رکھتے رہیں، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ مطلب ایک ٹائم ہے روزہ کھلنے کا اور بند ہونے کا، تو ہم اس کی کیا پابندی کیوں نہیں کرتے؟ مطلب روزہ کھولنے کے وقت پابندی کرتے ہیں لیکن رکھنے کے وقت پابندی نہیں کرتے، کیا اس کی اجازت ہے؟ ایک تو یہ کویشچن ہے۔ سیکنڈ میرا آغا صاحب سے یہ کویشچن ہے کہ مولانا صاحب جو عرض کرتے ہیں کہ دل کے اندر خدا ہے، ان سے میرا یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کویشچن ہے کہ کیا دل کے اندر خدا ہے یا دماغ یہ میسج فارورڈ کرتا ہے سب چیزوں کو؟ مطلب میں یہ آغا صاحب سے سمجھوں گا یہ میڈیکل کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میرا کویشچن یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کیا دماغ پورے جسم کو میسج فارورڈ کرتا ہے کہ اللہ یا سب سسٹم کیا ہے، یا دل کے اندر کوئی جگہ ایسا خانہ ہے جہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ This is my question۔ بہت شکریہ، بہت اچھے سوالات تھے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ جواب۔ میرے بھائی کا سوال یہ تھا کہ ہم کیوں نہیں فالو کرتے جس طرح ہم روزہ کھولتے وقت تو فوری طور کے اوپر اذان کے بعد شروع ہو جاتے ہیں کھانا پینا، لیکن بند کرتے وقت جب اذان شروع ہو جاتی ہے ہم اس کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں میں ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے۔ اصل میں ایک حدیث مبارکہ کے مطابق وہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب صحابہ کرام اذان دیتے تھے تو ایک صحابی ذرا اس کے اندر تعجیل فرماتے تھے، تھوڑا جلدی دے دیتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے بھائی ان کی اذان ہو رہی ہے، آپ ابھی کھانا پینا جاری رکھیں، اور اس کے بعد جب ایک فائنل اذان ہو جاتی تھی تو نبی علیہ السلام آ جاتے تھے۔ لیکن یہ 1 2 3 احادیث میں ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو یہ مسکنسیپشن اس وقت میں تھا۔ اب ہر چیز بہت زیادہ ایکوریٹ ہو گئی ہے، پریسائز ہو گئی ہے، ٹو دا پوائنٹ ہو گئی ہے، تو اب جو اذانوں کا ٹائم چینل سے دیا جاتا ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جیسے ہی چینلز کے اوپر اذان شروع ہو جائے فوری طور کے اوپر ہمیں کھانے پینے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ پرابلم نہیں رہا جو اس دور میں تھا، اب ایکوریسی ہے اور وی شوڈ فالو دا ٹائم۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم بالکل نہیں کھا پی سکتے، وہی والی بات کہ اذان کے جب تک اذان جاری ہے تب تک آپ کھا نہیں سکتے، جیسے ہی اذان اللہ اکبر ہوا شروع ہوا اور آپ رک جائیں گے، آپ وہیں رک جائیں گے۔ جی آغا صاحب۔ 2 3 چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان بالقلب و تصدیق باللسان، ایمان بھی وہی ہے،
قرآن کریم کو کئی مقامات پر آپ پڑھ لیجئے، ہمیشہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ہم نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ دیکھیے پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، وہاں پر غور و فکر کی دعوت ضرور ہے، لیکن کہیں عقل کا ذکر نہیں ہے۔ یہ طے کر لیجئے، کہیں قرآن کریم میں عقل کا ذکر نہیں ہے، غور و فکر کا ضرور دعوت دی گئی ہے، لیکن تمام ہمارے دین میں صرف اور صرف دل ہی کو اہمیت دی گئی ہے بنیادی طور پر۔ جہاں تک تعلق ہے آج کی سائنس کا، آج کی سائنس عقل کی غلام ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عقل کے غلامی کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک عام جملہ ہے کہ جی آپ کی بات تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، سارے ایگریمنٹ بالکل ٹھیک ہیں، پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ بالکل صحیح۔ کیا یہ ہمارا عام جملہ نہیں ہے؟ یہ دل کا ماننا دراصل واقعی دل کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ آج کی سائنس نہ مانے، کل کی سائنس مانے گی، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم۔ زبردست، بہت خوبصورت بات کی فصیح الدین جی صاحب۔ میں کلام سناتا ہوں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ۔ ایک اور ہو جائے نعت کوئی آپ کی کوئی آپ نے سب سے پہلے پنجابی میں ایک ہمیں نعت سنائی تھی، ایک اور دفعہ کوئی اور پنجابی کی نعت جو آپ کو خود بہت پسند ہو۔ سرکار دے درولے رہندی ہے نظر میری، اس دردی گدائی تے ہوندی ہے گزر میری، آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نادی، کوئی چٹھی میرے نادی، رات تک قاصد دا
تھک گئی یہ نظر میری راہ تک تک قاصد دا تھک گئی یہ نظر میری اے ہو آرزو سینے وچ مراں شہر مدینے وچ میں مراں شہر مدینے وچ ہوا دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری ہوا دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری حشر روے یا رب اکو کم لئی وقف ریاض اکو کم لئی وقف ریاض سرکار دی نعتاں وچ ہووے عمر بسر میری سرکار دی نعتاں وچ ہووے عمر بسر میری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایک کال لے لوں. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں. آمنہ بجی کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور میں کل سے پرسوں سے کال کر رہی ہوں اور آج بہت ہی مشکل سے کال ملی ہے کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور آپ خود بہت اچھی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آمنہ بجی سب سے پہلے تو میں آپ کو سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. سورۃ نساء. جی سورہ نساء. اور کیا آپ آیت نمبر بتائیں گی؟ آیت نمبر ٹھیک ہے اوکے. ہمارا اتنا سا ہی سوال تھا. میں نے صرف معلومات کے لیے کہا. اس کی آیت نمبر 43 ہے جس میں نشے کی حالت میں قرآن کریم نے حکم فرمایا کہ نماز نہ پڑھی جائے. جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور آپ کو مدر کیئر کی طرف سے میں گفٹ ہیمپر دوں گی. ایک اور کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ زارا بول رہی ہوں لاہور سے. جی زارا. رمضان مبارک کہنا تھا میں نے آپ کو اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. 8واں روزہ مبارک. تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کے کوشچن کا آنسر کرنا تھا. جی بیٹے پھر ہم ایک نیا کوشچن کر لیتے ہیں. جی آغا صاحب آپ سے ایک نیا سوال کر لیتے ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بتا دیجئے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بتا دیجئے. دادا کا نام بتا دیجئے. جی سوری کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں قرۃ العین بول رہی ہوں شکاگو سے. جی اور میں فصیح صاحب کی بچپن سے نعتیں سنتے آ رہی ہوں اور یہاں پر اب میں ماشاءاللہ خود بھی نعتیں پڑھتی ہوں. ماشاءاللہ بہت خواہش تھی میں ان کو اپنی آواز میں نعت سناؤں. پلیز ضرور جلدی. ہوندائے کرم خوش بختے سلطان مدینے والے داں کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والے دا. سبحان اللہ. گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اگر آپ یہاں ہوتی تو میں آپ کو ضرور انعام دیتی. بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی اور اتنی پیاری طریقے سے آپ نے نعت پڑھی ہے اور
यकीनन मेरी पढ़ी हुई नात है। और जी जी बिल्कुल, वो आपकी फैन है, जिससे सीखा है तो चराग है ना। बहुत खूबसूरत। और देखें शौक देखें कि शिकागो से उन्होंने कॉल की क्योंकि सिर्फ आपको सुनाना बहुत चाहते शुक्रिया, हैं। अल्लाह इनको बरकत दे। बहुत खूबसूरत नात पढ़ी। आज यही थोड़ी एक लाइन, बेशक हमारे पास टाइम कम है तो ये कल मैंने पूरी सुनी। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को, और गुंबद खजरा के पुरनूर नजारों को। हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब, आप तो हमारे साथ ही होते हैं, आप भी कल से हमारे साथ होंगे, सभी हमारे साथ होंगे, और इंशाल्लाह हम फिर आपसे सहरी में मिलेंगे, मैं आपसे अफ्तारी में मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।